وہ رات میں نے امید و بیم کی کیفیتوں میں گزاری۔ مجھے اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ میاں صاحب دلوں کا راز پڑھنے کی قوت رکھتے تھے، مستقبل کی باتیں ان پر آشکار ہو جاتی تھیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرا یہ فریب بھی ان سے مخفی نہ رہ سکے گا، لیکن اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق میں نے امید کا چراغ تیز ہواؤں کی زد پر روشن کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ایک موہوم سی امید تھی کہ میاں صاحب شاید اشرف علی کی درخواست رد نہ کر سکیں۔ دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد مولوی اشرف علی میاں صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے اعصاب میں جوار بھاٹے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک لمحے کامیابی کی بشارت لے کر آتا تھا تو دوسرا لمحہ مایوسی کی پیش گوئی کر دیتا تھا۔ مجھ سے حجرے میں انتظار نہیں کیا گیا، میں مسجد سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا۔ آخر خدا خدا کر کے دور سے اشرف علی آتا دکھائی دیا۔ میں بے تحاشا بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ مولوی اشرف علی مینا کا پنجرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پنجرہ اس طرح اچک لیا جیسے مجھے خطرہ ہو کہ کہیں اشرف علی اسے دوبارہ واپس نہ لے جائے۔ اس نے میرا دیوانہ پن دیکھ کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، خدا تمہیں ایمان کی روشنی سے سرفراز کرے شاہد علی۔ میاں صاحب سے یہ پنجرہ حاصل کرنے میں جو دشواری پیش آئی ہے وہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، لیکن تم نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا، اس کا مجھے دکھ ہے۔ میں نے چونک کر وضاحت طلب نظروں سے اشرف علی کو دیکھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، اس مینا نے مجھے میاں صاحب کی موجودگی میں خود اپنی زبان سے تمام باتیں بتا دی ہیں۔ تم نے مجھ سے بہت جھوٹ بولا ہے شاہد علی، اگر تم صاف گوئی سے کام لیتے تو بھی میں تمہارا کام کر دیتا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے اشرف علی کہ میں نے تم سے کچھ غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے یقین تھا کہ اگر میں تم سے حقیقت حال کا اظہار کر دیتا تو شاید تم بھی مجھ سے وہی سلوک کرتے جو میاں صاحب نے کیا تھا۔ بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے کام آئے۔ میں بڑی سچائی سے عرض کروں کہ اس وقت مجھے خود اپنا لب و لہجہ نفرت کے قابل محسوس ہو رہا تھا۔ اشرف علی کو یقیناً اس رویے کی توقع نہیں تھی، کیونکہ اب میرے پاس گزری ہوئی غلطیوں کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ میں راجکماری شیلا کو پا لینے کے بعد اب اشرف علی کی ناگواری بھی خوشی سے برداشت کر رہا تھا۔ میں پنجرہ ہاتھ میں تھامے تیزی سے حجرے میں داخل ہوا اور پنجرے کو اپنی آغوش میں بھر کر بولا، آخر تم مجھے مل ہی گئی۔ دیکھو، تمہارا پردیپ تمہارے پاس ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں وارفتگی اور سرمستگی کے عالم میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا اور راجکماری سے اپنی والہانہ محبت کی تجدید کرتا رہا۔ ویران قلعے میں پیش آنے والے بے پناہ عشق کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی، لیکن مینا بند پنجرے میں محض پڑپڑاتی رہی۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے اس کی خاموشی بڑی گراں گزری تھی۔ جب وہ بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو میں ضد ہو کر بولا، شیلا، تم خاموش کیوں ہو؟ میں پردیپ ہوں، کیا مجھے حاصل کر کے تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ مسلسل کئی روز تک ویران قلعے میں تمہارے لیے بھوکا پیاسا تڑپتا رہا ہوں۔ مجھے آواز دو، میرے کان تمہاری دل نشین آواز سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ مینا نے بے پرواہی سے پنجرے کی جالیاں کاٹنی شروع کر دی۔ وہ ایسی بے نیاز تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ مجھ سے بے حد خائف اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے میرے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ میں نے پنجرے کو زور زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ بولو راجکماری شیلا، کیا تمہیں میری حالت پر ترس نہیں آ رہا؟ تمہیں اپنے اروپ دیوتا کی قسم مجھے پردیپ کہہ کر پکارو، مجھ سے باتیں کرو۔ مینا پنجرے میں ادھر ادھر چکراتی رہی۔ میں حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے آوازیں دیتا رہا۔ مجھ پر شدید مایوسی کا غلبہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں میاں صاحب نے اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے پنجرہ دیتے وقت راجکماری کی روح کو کسی اور جگہ تنقید نہیں کر دیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ اشرف علی نے ان سے مینا طلب کی تھی، انہوں نے اس کی درخواست قبول فرما لی اور میں نے اس کے حوالے کر دی، ورنہ راجکماری تو میاں صاحب کی موجودگی میں بھی مجھے دیکھ کر بے اختیار پکارنے لگی تھی۔ بھلا اس وقت کیوں خاموش ہے؟ میرا شبہ رفتہ رفتہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اشرف علی دروازے پر کھڑا میری مجنونانہ حرکتوں پر انگشتیں بدندا تھا۔ میں ناکامی اور مایوسی کے احساس سے مغلوب ہو کر جھلا گیا اور میں نے اسی جھلاہٹ میں مینا کا پنجرہ دور پھینک دیا۔ پھر میں نے اشرف علی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور چلایا، اشرف علی، میاں صاحب نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اس زیادتی میں تم بھی ان کے برابر کے شریک ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات کا صحیح جواب دو، شیلا کہاں ہے؟ میرا جنون انتہا کو پہنچ گیا۔ اشرف علی میرے شکنجے میں جکڑا ہوا لرز رہا تھا۔ میں اس کے گلے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا رہا، پھر اچانک میں نے اسے ایک جھٹکا دے کر حجرے کے پختہ فرش پر پٹخ دیا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ میاں صاحب کی قیامگاہ کی طرف تھا۔ میں راجکماری کے بارے میں میاں صاحب سے کوئی فیصلہ کرنے اور اسے ہر صورت میں حاصل کرنے کے لیے مسجد سے نکلا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ میں شیلا کی خاطر میاں صاحب کے تمام پرندے جلا کر خاک کر دوں گا۔ میں اس ذلیل زندگی سے تنگ آ کر موت کو گلے لگانے پر بھی آمادہ ہو چکا تھا۔ کچھ دور تک میں تیز تیز چلتا رہا، پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔
میرے دل میں طوفان ابل رہے تھے۔ میں راجکماری کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ میں بستی سے دور میاں صاحب کی قیامگاہ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں عقیدت مندوں کی ایک فوج جمع تھی۔ وہاں میں نے ابوالحسن اور در شہوار کو بھی دیکھا۔ در شہوار مجھے دیکھ کر چونکی، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں تمام رکاوٹیں پھلانگ کر میاں صاحب کی کوٹھری کے اندر پہنچنے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں تک جانے میں کامیاب ہوتا، میاں صاحب کے عقیدت مندوں نے بڑھ کر مجھے گھیر لیا۔ یہ لوگ 3 روز قبل مجھے یہاں رسوا ہوتا دیکھ چکے تھے۔ اس روز مجھے ایک دراز ریش بزرگ نے پہلی بار وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت وہی دہشت کے عالم میں میرے قریب آ کر بولے، تو پھر آ گیا مردود، دفع ہو جا، تجھے جرت کیسے ہوئی کم وقت؟ اتنا سوچ کہ تیری موجودگی میں ان کے دینی مشاغل میں خلل ڈالے گی، کچھ تو خدا کا خوف کرنا ہنجار۔ بڑے صاحب، آپ راستے سے ہٹ جائیے۔ میں نے راہ میں حائل ہونے والے شخص کو دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ میری حرکت دیکھ کر میاں صاحب کے عقیدت مندوں نے مجھ پر یلغار کر دی اور مجھے گھسیٹ کر کوٹھری سے دور کر دیا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ میری تکہ بوٹی کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ مجھے اپنی پہاڑی کا گزرا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا، جہاں میرا ایک عقیدت مند غصے میں انسپکٹر کے گلے پڑ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ایسی جگہوں پر کشت و خون پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے میاں صاحب کے عقیدت مند آخر وقت تک اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ایک بار پھر زور آزمائی کی اور انہوں نے ایک بار پھر مجھے حقارت سے دور کر دیا۔ وہ مجھ سے سخت برہم اور مشتعل نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں خود کو بے دست و پا محسوس کیا اور بے بسی سے کوٹھری کی طرف دیکھا۔ در شہوار میری رسوائی کا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھ سے چار ہوئیں تو وہ کچھ سوچ کر میاں صاحب کی کوٹھری میں داخل ہو گئی۔ مجھے اختلاج ہونے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میاں صاحب کی خدمت میں میری باریابی کی اجازت حاصل کرنے کے ارادے سے گئی ہے۔ میں حجرے کے دروازے پر نظریں جمائے رہا۔ چند لمحوں کے بعد در شہوار واپس آئی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں سے حسرت عیاں تھی۔ اس نے نگاہیں نیچی کر لیں اور پھر اچانک ابوالحسن کے کان میں کچھ کہا۔ ابوالحسن نے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی پشت تھپ تھپانے لگے۔ اب میرا وہاں رکنا مناسب نہ تھا۔ میرا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور میں واپسی کے راستے پر چل پڑا، کسی ایسے مسافر کی طرح جس کے تمام ساتھی بچھڑ گئے ہوں، جو دشت میں تنہا گھوم رہا ہو اور جس راستے کا پتہ تک نہ ہو۔ ابھی میں کوٹھری سے کوئی 1 فرلانگ دور کیا ہوں گا کہ اذان کی آواز کانوں میں گونجی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب ترکیب آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میاں صاحب نماز اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ادا کرنے کے عادی ہیں۔ ان کے اس معمول میں کبھی کوئی فرق نہ آتا تھا۔ جلدی سے لپک کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ میں یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ جتنی دیر میاں صاحب اور ان کے عقیدت مند نماز ادا کرنے میں مصروف رہتے، اتنی دیر میں میرا کام بن سکتا تھا۔ میں درخت کی آڑ میں چھپا کھڑا رہا۔ اب میری نظریں میاں صاحب کی کوٹھری کی طرف مرکوز تھی۔ سبزے پر عقیدت مندوں نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ادھر میں آنے والے لمحات کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح مستعد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میاں صاحب لکڑی ٹیکتے ہوئے باہر آئے۔ اب وہ خاصے ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ انہیں 2 افراد نے سہارا دے رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، ایک ایک پل اضطراب میں گزر رہا تھا۔ جیسے ہی نماز کے لیے صفیں آراستہ ہو گئیں اور میاں صاحب نے نیت کے لیے ہاتھ باندھے، میں پھرتی سے درخت کی آڑ سے نکل کر حجرے کی طرف دوڑنے لگا۔ مجھے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ میاں صاحب اور ان کے عقیدت مند نماز میں مصروف تھے۔ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا جو میرے راستے میں حائل ہوتا۔ در شہوار اور ابوالحسن کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا حجرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں متعدد پنجرے موجود تھے اور ان پنجروں میں متعدد پرندے بند تھے۔ میری سانس پھول رہی تھی اور میں نے ایک طائرانہ نظر تمام پنجروں پر ڈالی۔ یکلخت ایک طوطے نے پھڑپڑا کر چلانا شروع کر دیا۔ پردیپ، پردیپ، تم آ گئے راجکمار، مجھے یہاں سے نکالو پردیپ، میری آتما تمہارے لیے تڑپ رہی ہے۔ خوشی اور فتح مندی کے احساس سے میرا انگ انگ مسکانے لگا۔ میں جھپٹ کر آگے بڑھا اور میں نے چشمِ زدن میں طوطے کا پنجرا اٹھا لیا۔ پھر میں واپسی کے ارادے سے پلٹنے ہی والا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ابوالحسن زہریلی نظروں اور غضب آلود چہرے کے ساتھ دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے بھی انہیں اس طرح دیکھا جیسے میں ان سے شدید بیزار ہوں۔ تم یہاں تک آ گئے شاہد علی، اتنی بستی، چوری بھی شروع کر دی ہے؟ ابوالحسن، آپ کو حق ہے، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا اتعلیق سمجھتا ہوں، پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میرے راستے کی رکاوٹ بنیں اور ہمارے درمیان کوئی تلخ صورتحال پیدا ہو۔ میں یہ پنجرا یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، بہتر ہے آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں، یہ پنجرا میرے ساتھ جائے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ابوالحسن نے پرسکون انداز میں جواب دیا، شاہد علی، تم میاں صاحب کے حکم کے بغیر اس حجرے سے ایک چٹکی خاک بھی باہر نہیں لے جا سکتے، بہتر ہوگا پنجرا واپس رکھ دو۔ ابوالحسن، مجھے طیش آ گیا۔ راجکماری شیلا کی آتما پردیپ پردیپ پکار کر مجھے کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے بگڑے ہوئے تیور سے انہیں مخاطب کیا،
اگر آپ نے پنجرے کی واپسی کے لیے ضد کی تو میرے لیے ضروری ہوگا کہ مجبوراً آپ کو راستے سے ہٹا دوں۔ میں اس عزم سے یہاں آیا ہوں کہ پنجرہ ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ابوالحسن میرے تیور دیکھ کر زیر لب مسکرائے۔ شاہد علی، معلوم ہوتا ہے تمہاری عاقبت کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تم ابھی تک ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے پاس ابوالحسن سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ راجکماری کو حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے ابوالحسن کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔ میں فیصلہ کر کے آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے 4 جن ابوالحسن کا اشارہ پا کر نمودار ہوئے۔ یہ چاروں غالباً پہلے سے وہاں موجود تھے۔ پنجرہ میرے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ان چاروں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور میاں صاحب کی کوٹھڑی سے دور پھینک کر الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ابوالحسن اور جنوں کا یہ قبیلہ میرے سامنے گردن جھکائے میرے احکام کا منتظر رہتا تھا۔ میری ایک جنبش نظر سے سیاہ و سفید کا فیصلہ ہو جاتا تھا، لیکن آج انہی ابوالحسن نے میرے ساتھ جارحانہ سلوک کیا تھا، اور ان کے رفیق جنات نے مجھے بڑی بے دردی اور بے رحمی سے دھکے مارے۔ میں نے میاں صاحب کی طرف دیکھا جو ہر بات سے بے نیاز بارگاہ ایزدی میں سر بسجود تھے۔ میں ساکت و صامت کھڑا قسمت کی گردش پر آنسو بہا رہا تھا۔ میاں صاحب نماز ادا کرنے کے بعد حجرے میں واپس چلے گئے۔ نماز کے بعد وہاں موجود دوسرے افراد نے اپنے چہروں سے اسی نفرت کا اظہار کیا جس کا میں عادی ہو گیا تھا۔ مجھے ان کی نفرت یا محبت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں تو کسی نہ کسی طرح اپنا گوہر مقصود حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ شخص دنیا سے کس قدر عاجز ہے، یہ کیوں زندہ ہے، عشق و انتقام کی وہ کیسی آگ ہے جو اس کے سینے میں سلگ رہی ہے۔ انہیں کیا احساس ہوتا کہ ان کے سامنے کل کا ایک محترم بزرگ موجود تھا۔ اب میں اپنے عظیم ماضی کی کوئی رعایت ان سے نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرا جسم دکھنے لگا کیونکہ راجکماری کی بازیابی کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چاروں ناچار میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہا۔ اب مجھے ہر طرف اداسی ہی اداسی اور ناکامی ہی ناکامی نظر آ رہی تھی۔ میں انہی فکروں میں غلطاؤں پیچا سبزے پر اوندا پڑا تھا کہ ایک مانوس آواز میرے کانوں میں بارود کے شور کی طرح ٹکرائی۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرے کانوں کے پاس بم پھٹا ہو۔ آخر تم مجھے مل گئے میاں شاہد علی، میں تمہیں مختلف شہروں اور بستیوں میں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پنڈت اونکارناتھ اپنی تمام خباثتوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا سب سے بڑا دشمن اس وقت میرے سامنے تھا۔ اس کے اس طرح سامنے آنے سے مجھے گزرے ہوئے تمام صدمے یاد آ گئے اور زخم رسنے لگے۔ وہ پھر صبر و ضبط کا امتحان لینے آ گیا تھا۔ اس وقت میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے راجکماری شیلا کو بھی فراموش کر دیا اور تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ خبیث مردود شخص تھا جس نے مجھے آزمائشوں میں ڈال کر مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا، میری تمام بربادیوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نے میرے اندر چھپے ہوئے ایک شیطان صفت شخص کو ابھار دیا جو عبادت و ریاضت کے باوجود میرے اندر سے نہیں نکل سکا تھا۔ ابھی میرے باطن کی پوری طرح تطہیر بھی نہ ہوئی تھی کہ اونکارناتھ نے مجھ سے زور آزمائی شروع کر دی، قبل از وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اگر میں اونکارناتھ پر سبقت لے جانے کا جذبہ دبا لیتا، انا پر قابو پا لیتا اور اپنے سرکش نفس کو مطیع کر لیتا تو مجھے اتنے سانحوں سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اونکارناتھ کے آنے سے پہلے ہی میں اپنی زندگی ختم کر لینے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا تھا، اور جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر کسی چیز کی کیا پرواہ، کسی چیز سے خوف کیسا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی تمام روحانی طاقتوں کے چھن جانے کے باوجود اس نابکار سے ضرور پنجہ آزمائی کروں گا، چاہے اس کے نتائج کتنے ہی ہولناک نکلیں۔ جاب ختم کرتے ہی میں تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مجھے وشواس تھا شاہد علی کہ تم کہیں کونے کھدرے میں چھپے ہوئے ہوگے۔ آج میں آخری فیصلہ کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تمہارے پاس اگر کوئی زور اب بھی باقی رہ گیا ہو تو آزما لو میاں جی، میں تمہیں موقع دیتا ہوں۔ اونکارناتھ کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ کمینے ذلیل، میں آج تجھے جہنم رسید کر کے چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں ذرا بھی مہلت دیے بغیر اس سے لپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ اونکارناتھ کسی منتر کا جاپ کرتا اور اپنے بیروں کو مدد کے لیے بلاتا، میں اس کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی منحوس شکل دیکھتے ہی مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ اونکارناتھ میرے اس اچانک حملے سے ایک پل کے لیے لڑکھڑا کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے کسی کھلونے کی طرح مجھے کمر سے تھام کر اٹھایا اور سبزے پر اچھال دیا۔ میں اس کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کر کے ششدر رہ گیا۔ میں سبزے پر ٹیڑھا گرا تھا، اس لیے میرے کولہے میں شدید چوٹ آئی تھی۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر صرف کراہ کر رہ گیا۔ شکتی پراپت کرنے کے لیے منشیہ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں مورکھ، من کو مارنا پڑتا ہے۔ تو کیا جانے گیان دہان کسے کہتے ہیں؟ اونکارناتھ تحقیر آمیز انداز میں مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اونکارناتھ میری ناکامی دیکھ کر استہزائیہ لہجے میں بولا، میاں شاہد علی اٹھو، تم نے تو مجھے نرک میں جھونکنے کا فیصلہ کیا تھا، اب اتنے لاچار کیوں نظر آ رہے ہو؟ کوئی وظیفہ پڑھو، بلاؤ اپنے موکلوں کو، آواز دو اپنے مرشد کو،
انہیں حکم دو کہ وہ مجھے جلا کر بھسم کر دیں۔ ان کائنات کی نفرت انگیز باتیں ناقابل برداشت تھیں۔ میں اپنے جسم کی ساری توانائی اکٹھا کر کے ایک بار پھر جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور کسی پاگل کی طرح ان کائنات کی گریبان سے الجھ گیا، لیکن اس بار بھی ان کائنات نے مجھے ایک ہی جھٹکے میں دور پھینک دیا اور کڑک کر بولا، یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو میاں شاہد علی؟ تمہاری روحانی قوتوں کو کیا ہو گیا؟ جان پڑتا ہے کہ اب تمہارے دن پورے ہو گئے ہیں، سمے بیت چکا ہے۔ تم نے رشیدہ اور اس کے بچوں کو برباد کیا، بیرسٹر اور اس کے بچوں کو اندھا اور مفلوج کیا، پرنتو یہ بھول گئے کہ میں بھی زندہ ہوں۔ اچھا خبردار، اب تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شمع کا وچار دل میں نہ لانا شاہد علی، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے چرنوں میں بھکاریوں کی طرح لوٹ لگاؤ گے، پرنتو اب تمہاری معافی کا وقت گیا۔ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے میاں صاحب نے تمہیں کیا دان کیا تھا۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے پہاڑی پر اپنی شکتی کا ایک مظاہرہ کر کے تمہیں خود سے دور رکھنے کا کیسا سبق دیا تھا۔ تم نہ جانے خود کو کیا سمجھتے تھے۔ میاں صاحب کا حجرہ میری نظروں کے سامنے تھا، ان کے عقیدت مند حجرے میں باریابی کے منتظر تھے، کسی ایک نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اب ان کائنات سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، میں پوری طرح اس کے قبضے میں ہوں۔ آج یہ تماشا اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں اسی کشمکش کے عالم میں نہ جانے کیوں مبہم حسرتوں اور موہوم آرزوؤں کے ساتھ میاں صاحب کی کوٹھڑی کی سمت دیکھنے لگا، جیسے مجھے وہاں سے کوئی معجزہ رونما ہونے کی توقع ہو۔ ان کائنات بولا، اس کٹیا کی طرف کیا دیکھ رہے ہو شاہد علی؟ کیا وہاں تمہارا کوئی دھرماتما موجود ہے؟ اگر موجود ہو تو اسے بھی بلا لو، چلو پرانے تعلقات کی بنا پر کم سے کم یہ رعایت تو تمہیں دے ہی دوں۔ میں کچھ اور کہنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، مگر پلک جھپکائے بغیر کھا جانے والی نگاہوں سے ان کائنات کو دیکھتا رہا۔ اگرچہ اب مجھے میاں صاحب سے کوئی خاص امید نہیں تھی، کوئی خاص انس نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے راجکماری کی آتما کو قید کر کے میرے غموں میں اور اضافہ کر دیا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے میاں صاحب کی شان میں کوئی نازیبا بات سننا گوارا نہ تھی، خصوصاً ان کائنات کی ناپاک زبان سے سننا۔ چنانچہ میں نے تلخ لہجے میں کہا، ان کائنات، یہ صحیح ہے کہ میں تمہارے گستاخانہ طرز عمل کا پوری طرح جواب دینے سے معذور ہوں، لیکن میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ تم کوٹھڑی والے بزرگ کی شان میں کوئی اوچھی بات منہ سے نہ نکالنا۔ تمہاری لڑائی صرف مجھ سے ہے، مجھے جو چاہے کہہ لو، اگر مجھ سے نمٹنا چاہو تو نمٹ سکتے ہو۔ کوٹھڑی والے بزرگ، ان کائنات نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، انہیں آواز دو کہ وہ بھی ان کائنات کو دیکھ لیں، اس کے دھرم کی سچائی مان لیں۔ پھر گرج کر کہنے لگا، مورکھ، تو اس سمے ان کائنات کے قبضے میں ہے، اس دھرتی پر کون ہے جو ان کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ تجھے اگر اپنی کوٹھڑی والے دھرماتما پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو اسے بھی بلا لے۔ میں اس جذبے کو کوئی نام دینے سے قاصر ہوں، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کائنات کی زبانی میاں صاحب کی شان میں مسلسل گستاخانہ الفاظ سن کر مجھ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے دوبارہ حجرے کی طرف دیکھا اور سر تابا لرز اٹھا۔ میاں صاحب تمام تر تمکنت، تمام تر وقار اور جاہ و جلال کے ساتھ لکڑی ٹیکتے ہوئے تیزی سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ان کائنات انہیں نہیں دیکھ سکا کیونکہ ان کی طرف اس کی پشت تھی۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ میاں صاحب اس وقت کسی دوسرے آدمی کے سہارے کے بغیر چل رہے تھے۔ ان کا کوئی عقیدت مند اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا، سب دم بخود کھڑے میاں صاحب کو ہماری طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ میں میاں صاحب کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ میرے رگوں پہ میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، میرا دل انجانی دہشت سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسی لمحے ان کائنات نے بڑی رونت سے سرد لہجے میں سوال کیا، شاہد علی، کس وچار میں گم ہو گئے؟ کیا کسی روٹھے ہوئے موکل کو منانے کی کوشش میں سمے برباد کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ میاں صاحب ان کائنات کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ان کائنات ان کی آمد سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی طاقت کے زوم میں بکواس کیے جا رہا تھا، مگر پھر اس نے اچانک آہٹ پا کر کسی چالاک آدم خور چیتے کی مانند پھرتی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ میاں صاحب کو اپنے روبرو دیکھ کر چونک پڑا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، پھر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور میاں صاحب سے سرد اور تند لہجے میں مخاطب ہوا، آپ، میں نے تو سنا تھا کہ آپ کا دیہانت ہو چکا ہے۔ ان کائنات، میاں صاحب نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے انتہائی صبر و تحمل سے دریافت فرمایا، یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کام آ پھنسا ہے؟ ان کائنات نے مجھ پر حقارت کی نظر ڈال کر کہا، آج کل صرف مجھے ایک چنتا ہی رہتی ہے، میاں صاحب کے اپنے دشمنوں کا سر کچل ڈالوں، آج اسی ارادے سے نکل آیا تھا۔ میری تمہاری بھلا کیا دشمنی ان کائنات؟ میاں صاحب نے پورے سکون سے کہا، اتنے دنوں کہاں رہے؟ لمبی کہانی ہے میاں جی، کبھی اطمینان سے سناؤں گا۔ ان کائنات نے زہر خند لہجے میں کہا، اس سمے تو میں آپ کے اس چیلے کو یہ بتانے آیا ہوں کہ شکتی کسے کہتے ہیں، اس نے مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا میاں جی۔ میں بہت غور سے میاں صاحب کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کائنات کا جواب سن کر ان کے چہرے پر غصے کی لہر آ کر گزر گئی اور وہ بڑی نرمی سے بولے، ان کائنات، چھوڑو بھی یہ باتیں،
صحیح معنوں میں طاقتور وہی ہے جو اپنے سے کمزور کو معاف کر دے۔ تم تو پنڈت ہو، تم نے پڑھا لکھا بھی بہت ہے، تمہیں خوب معلوم ہوگا کہ دھرم کیا سکھاتا ہے۔ کوئی دھرم کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھاتا۔ جی ہاں میاں جی، اونکارناتھ نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ مجھے خبر ہے کہ دھرم کیا سکھاتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سمے آپ اپنی کٹی سے نکل کر میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ آخر آپ کو اپنے چیلے کی محبت کھینچ ہی لائی۔ پرنتو اتنا دھیان رکھنا میاں جی کہ میں نے بھی کچھ سیکھا ہے، کچھ سمجھا ہے، میری عمر بھی کچھ حاصل کرنے میں گزر گئی ہے۔ آپ کی طرح میں نے بھی بہت دنوں خاک چھانی ہے، لیکن میں نے گھٹنے ٹیکنے نہیں سیکھے میاں جی۔ میاں صاحب غصے کی شدت سے کانپنے لگے۔ ان کی شعلہ بار نظریں اونکارناتھ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میرا خیال تھا کہ اب ضرور میاں صاحب کا عتاب اونکارناتھ پر نازل ہوگا، لیکن وہ ایک بار پھر نرمی سے بولے، غصہ کرنا تم جیسے پنڈت کو اچھا نہیں لگتا۔ آؤ میرے ساتھ اندر بیٹھ کر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ تم چلو میاں جی، میں جس کام سے آیا ہوں ذرا اس سے نمٹ لوں۔ میں ذرا آپ کے اس چیلے کے بھیجے سے کیڑے جھاڑ کر آتا ہوں۔ اونکارناتھ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میاں صاحب سنجیدہ ہو گئے اور قدرے درست لہجے میں بولے، یہ میری عبادت اور ریاضت کی جگہ ہے پنڈت، میں یہاں کسی قسم کا دنگا فساد پسند نہیں کروں گا۔ اگر تم اس نامکار سے بدلہ لینے کے در پہ ہو تو اسے یہاں سے لے جاؤ اور پھر جو تمہارے جی میں آئے کرنا۔ میں سمجھ رہا ہوں میاں جی، اونکارناتھ نے میاں صاحب کی باتوں سے چڑھ کر کہا۔ آپ بھلا اپنی نظروں کے سامنے اپنے چیلے کی درگت کیسے دیکھ سکیں گے؟ پرنتو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں اس اپرادھی کو اسی جگہ کتے کی موت ماروں گا، دیکھتا ہوں کہ آج مجھے کون روکتا ہے۔ اونکارناتھ کا آخری جملہ سن کر میاں صاحب کا نورانی چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ جلال کی کیفیت میں بولے، پنڈت تم حد سے بڑھ رہے ہو، میرا مشورہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ میں آج تک تمہیں طرح دیتا رہا ہوں، میں نے بحث مباحثوں کے درمیان بھی کبھی تمہاری کوئی بات رد نہیں کی۔ میری خاموشی نے غالباً تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ درگزر کی عادت سیکھو پنڈت، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میاں جی، اونکارناتھ تل ملا کر تیز لہجے میں بولا، کسی اور پر آنکھیں لال پیلی کرنا پنڈت اونکارناتھ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ بہت تنگ آ چکا ہے۔ اس نے اس مردود کو ختم کرنے کے لیے تپسیا کی ہے، اب اونکارناتھ کسی کی دھونس میں نہیں آئے گا۔ نابکار مردود! میاں صاحب غیظ و غضب کی کیفیتوں سے دوچار تھے۔ انہوں نے اپنا سرخ نگاہیں پنڈت اونکارناتھ کے چہرے پر مرکوز کر دی اور گرج کر بولے، نابدان کے کیڑے، تجھے دیوی دیوتاؤں کی شکتی پر اتنا گھمنڈ ہے؟ بس اب بہت ہو چکا، آج تو اپنی گندی طاقتیں بھی آزما لے۔ ٹھیک ہے، ذرا تیری آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے۔ اگر بعد میں تو زندہ رہے تو صرف پیدا کرنے والے کی خاطر، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے زندہ رہے، ورنہ بہتر ہے کہ تو مر جائے۔ میں نے اونکارناتھ کی طرف دیکھا، وہ میاں صاحب کو بری طرح گھور رہا تھا۔ اس نے میاں صاحب سے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ ہلتے رہے لیکن آواز ندارت تھی، اور جب خود اونکارناتھ کو آواز سے محروم ہو جانے کا احساس ہوا تو وہ گھبرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے الجھن کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ تل ملا کر تیزی سے زمین پر جھکا، مٹی کی ایک چٹکی اٹھا کر منہ کے قریب لے گیا، پھر اس نے دل ہی دل میں کچھ پڑھ کر پھونکا اور میاں صاحب کی طرف مٹی پھینک دی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اونکارناتھ کے ساتھ میں بھی حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہ مٹی چنبیلی کے پھول میں تبدیل ہو کر میاں صاحب کے قدموں میں جا پڑی۔ عقیدت مندوں کے ہجوم کے باوجود وہاں موت کا سا سناٹا تھا۔ ہر شخص سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اونکارناتھ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ دوسری طرف میاں صاحب اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چنبیلی کا پھول ان کے قدموں میں پڑا تھا۔ میاں صاحب نے پنڈت اونکارناتھ کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پنڈت پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں تو بے تحاشا جنتر منتر آتے ہوں گے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لو اور کوئی حربہ آزما کر دیکھ لو۔ اونکارناتھ میاں صاحب کا اطمینان دیکھ کر مضطرب ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے حلق پھاڑ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا حلق صرف کھلتا رہا اور بند ہوتا رہا، کوئی آواز سنائی نہ دی۔ غصہ آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے پنڈت، اسی وجہ سے میں نے تمہاری قوت گویائی سلب کر لی ہے۔ میاں صاحب نے نرمی سے کہا، جو کام اطمینان سے کرنے کی بجائے جلد بازی سے کیا جائے اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ انسان کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ تم تو پنڈت ہو، مہان شکتی کے مالک۔ پنڈت اونکارناتھ کے چہرے پر غصے اور الجھن کے تاثرات ابھرے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی درندہ ہے اور اپنے شکار کو دبوچ لینے کے لیے کسی سنہرے موقع کا منتظر ہے۔ پنڈت کی کیفیت میں کچھ دیر تک کوئی فرق نہ آیا، پھر میاں صاحب نے نرم آواز میں اسے مخاطب کیا، سنو پنڈت، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ غصہ تھوک دو اور ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جواب میں اونکارناتھ نے منہ بنا کر زمین پر تھوک دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک وہ پیچھے ہٹا اور ایک درخت کے قریب پہنچ گیا جو وہاں سے 10 قدم دور تھا۔ میرا خیال تھا کہ اونکارناتھ فرار ہونے کے لیے پر تول رہا ہے،
اون کائنات نے درخت کے قریب رک کر بڑی جھلاہٹ سے ایک پتا توڑا اور اس کے 4 ٹکڑے کر کے اسے زمین پر پھینک دیا۔ پتے کے ٹکڑے زمین پر گرتے ہی جو کچھ ہوا وہ مجھے ششدر کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتے کے ٹکڑوں نے زمین پر گرتے ہی خونخوار نیولوں کی صورت اختیار کر لی۔ بڑے بڑے ہیبت ناک نیولے خطرناک انداز میں لہراتے ہوئے میاں صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے میاں صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ مطمئن انداز میں مسکرا رہے تھے۔ نیولوں اور میاں صاحب کے درمیانی فاصلہ بتدریج گھٹ رہا تھا۔ جب نیولے میاں صاحب سے محض 1 گز کے فاصلے پر رہ گئے تو میں نے میاں صاحب کو شہادت کی انگلی آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے چاروں نیولے ایک ہیبت ناک اور کریہ چیخ حلق سے نکالتے ہوئے تیزی سے فضا میں بلند ہوئے اور کچھ دور پہنچ کر پھر زمین پر گر پڑے۔ اون کائنات اپنے جنتر کے بیروں کا عبرتناک انجام دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں نہ جانے کہاں سے 4 عقاب جھپٹ کر آئے اور نیولوں کو اپنے پنجوں میں دبا کر بڑی برق رفتاری کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یا حق یا حق! عقیدت مندوں نے یہ معجزہ دیکھ کر نعرے بلند کیے۔ اون کائنات اپنی جگہ کھڑا بے دل مجنوں کی طرح لرز رہا تھا، جیسے طوفانی ہواؤں نے اس کا وجود لرزہ براندام کر دیا ہو۔ میاں صاحب کے چہرے سے جاہ و جلال ٹپک رہا تھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کانپ اٹھا اور عقیدت مندوں نے نظریں جھکا لیں۔ جہنمی، میرا منہ کیا تک رہا ہے؟ کچھ اور جنتر منتر تجھے یاد ہو تو وہ بھی آزما لے۔ اپنے بیروں کی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتا مردود؟ کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ تجھے یہ طاقت کس نے اور کس لیے عطا کی ہے؟ تو نے طاقت تو حاصل کر لی لیکن یہ بھول گیا کہ جس نے تجھے طاقت بخشی ہے وہ تجھے کمزور بھی کر سکتا ہے۔ میاں صاحب جلال کی حالت میں نصیحت کرتے رہے۔ اون کائنات خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کی حالت بالکل بدل گئی تھی، سرخی کی جگہ زردی نے لے لی تھی، آنکھوں سے بے بسی مترشح تھی۔ میاں صاحب چپ ہوئے تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کی نظریں میاں صاحب سے رحم و عنایت کی طلبگار تھیں۔ میاں صاحب چند لمحے آسمان کی طرف تکتے رہے، پھر ان کی حالت اعتدال پر آ گئی اور انہوں نے اون کائنات کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے فرمایا، آواز بند ہونے سے کچھ گھٹن محسوس ہوئی؟ اون کائنات نے میاں صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میاں صاحب نے مزید کہا، پنڈت، اگر خود کو بلوان سمجھتا ہے تو بلوانوں جیسی شان بھی پیدا کر، انسان اور حیوان کا فرق سمجھنے کی کوشش کر۔ جا، میں نے تجھے معاف کیا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ زندہ رہنا چاہتا ہے تو کمزوروں کے کام آنا سیکھ۔ میاں صاحب دیر تک اسے نصیحتیں کرتے رہے۔ میاں جی! میاں صاحب کی معافی کے بعد اون کائنات کی آواز دوبارہ بحال ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے क्षमा کر دیجئے میاں جی، آپ نے صحیح اپدیش دیا ہے، میں اسے سدا یاد رکھوں گا۔ میرے من کے اندھیارے دور ہو گئے ہیں، میں آپ کی کرپا کبھی نہیں بھولوں گا، مجھ پر بھروسہ کیجئے میاں جی۔ میاں صاحب نے زبان سے کچھ نہ کہا، صرف ہاتھ کے اشارے سے اون کائنات کو چلے جانے کی ہدایت کی۔ اون کائنات نے جھک کر میاں صاحب کے قدم چھوئے اور ایک سرسری نظر میری طرف ڈالی، پھر گھوم کر لمبے لمبے ڈب کرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری نگاہیں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ اس کے نظروں سے دور ہوتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب وہاں نہیں تھے، جھونپڑی میں جا چکے تھے۔ عقیدت مند حجرے کے دروازے پر قطار بنائے کھڑے اپنی اپنی باری کے منتظر تھے۔ میں کچھ دیر تک عقیدت و احترام سے میاں صاحب کے حجرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر میرے قدم خود بخود حجرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں میاں صاحب سے ملاقات کے لیے بڑا مضطرب تھا، لیکن ان تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ میاں صاحب کے کچھ ایسے عقیدت مند میری راہ کی دیوار بن گئے جو پہلے بھی مجھے دھتکار چکے تھے۔ ایک شخص نے ضج ہو کر کہا، آخر تو کیوں ایک نیک بزرگ کی عبادت میں خلل ڈالنے چلا آتا ہے؟ تیری وجہ سے خواہ مخواہ میاں صاحب کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ خبردار اگر تو نے آئندہ ادھر کا رخ کیا، پھر ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس شخص کی بات سن کر میرے دل پر چوٹ لگی، میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میں نے حجرے کی سمت آخری نظر ڈالی اور کسی سے کچھ بھی کہے بغیر سر جھکا کر واپس ہو گیا۔ میں اب سر بسر منتشر تھا۔ کبھی مجھے اس طوطے کا خیال آتا جس کے قالب میں راجکماری شیلا کی آتما قید تھی، کبھی میاں صاحب کی باتیں سوچ کر میرا دل دھڑکنے لگتا۔ غرض ہے کہ میرا ذہن اس وقت متضاد خیالوں اور فکروں میں الجھا ہوا تھا۔ اسی انتشار و اضطراب کی حالت میں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو مولوی اشرف علی بے قراری سے میرے قریب آیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے شاہد علی؟ مجھے خدشہ تھا کہ غصے کی حالت میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو۔ شکر ہے کہ تم صحیح سلامت واپس آ گئے، میں نے تمہاری سلامتی کے لیے 2 رکعت شکرانے کی منت مانی تھی۔ تم حجرے میں چلو، میں منت ادا کر کے آیا، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ اشرف علی کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ میں نے مسجد سے روانگی کے وقت اس سے کیا سلوک کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اشرف علی کو نفرت سے منہ پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس شریف النفس شخص نے میری سلامتی کے لیے منت مانی تھی۔ میں شرمسار اور تھکا تھکا سا حجرے میں داخل ہوا اور بستر پر گر کر سوچنے لگا۔ میں نے اپنے لیے کسی آخری راستے کا تعین کرنا چاہتا تھا، لیکن ذہن ساتھ دینے کے قابل کہاں تھا۔
3 روز تک میری کیفیت دیوانوں جیسی رہی۔ بھوک پیاس غائب ہو چکی تھی۔ میں پہروں اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ دماغ پھوڑے کی مانند دکھنے لگتا تو میں آبادی سے دور ویرانے کی طرف نکل جاتا، رات گئے لوٹتا اور چپ چاپ بستر میں دبک جاتا۔ اشرف علی نے میری دلجوئی میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہ کیا، لیکن میری حالت گرتی ہی چلی گئی۔ میں چوتھے دن ویرانے کی خاک چھان کر مغرب کے وقت واپس پہنچا تو مسجد کے دروازے پر اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر نکل رہا تھا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں۔ دل چاہا کہ دوڑ کر اپنے دوست کو کلیجے سے لگا لوں، لیکن ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اکبر مجھ سے ناراض ہے۔ اسے کچھ باتوں پر مجھ سے شدید اختلاف تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن اکبر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا تیزی سے میرے قریب آیا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا، شاہد علی تم؟ میں نے تمہیں جانے کہاں کہاں تلاش کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بخیر و عافیت ہو۔ اکبر کے لہجے میں، طور طریق میں وہی خلوص تھا، وہی چاشنی اور وہی اپنائیت تھی۔ میں بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ پھر میں اسے حجرے میں لے گیا اور دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت میں اکبر کو اپنی آپ بیتی سناتا رہا۔ میں نے اپنی تمام قلبی و ذہنی الجھنوں سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ حیران حیران میری عجیب و غریب سرگزشت سنتا رہا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں اب کہاں جاتا؟ میں سمینہ کو منہ دکھانے کے قابل ہی کہاں تھا؟ میں نے گفتگو کا رخ موڑ دیا اور اکبر کو ان کائنات کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں میاں صاحب کا ذکر آیا تو اکبر نے حیرت سے دریافت کیا، سچ؟ کیا میاں صاحب پھر ظاہر ہو گئے ہیں؟ مجھے ان کا پتہ بتاؤ، میں پہلی فرصت میں سمینہ کو لے کر ان کی قدم بوسی کے لیے جاؤں گا۔ میں نے اکبر کو میاں صاحب کا پتہ بتا دیا اور دبی زبان میں میاں صاحب سے اپنی ادھوری ملاقاتوں کا ذکر کیا تو اکبر نہایت خلوص سے بولا، شاہد علی، خدا کرے تم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لو۔ میں میاں صاحب کے سلسلے میں قبل اس وقت کوئی وعدہ نہیں کرتا، البتہ کوشش ضرور کروں گا کہ وہ تمہیں صدقہ دل سے معاف کر دیں۔ اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں نے ندامت سے کہا، مجھے یقین ہے میرے دوست کہ تم میرے لیے ضرور کوشش کرو گے۔ میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ میاں صاحب سے میری صرف ایک درخواست ضرور کرنا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو راجکماری شیلا کی آتما کو آزاد کر دیں۔ اکبر علی نماز پڑھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس نے گاہے بگاہے آتے رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ اکبر سے ملاقات نے میرے ذہن کو سکون بخشا۔ اس رات میں نے نئے سرے سے اپنے ماضی اور حال پر غور کیا اور اپنے برے اعمال پر نظر ڈالی تو شرم سے میرا سر جھک گیا۔ میاں صاحب کے مبارک دیدار نے میری الجھی ہوئی زندگی کی تمام گرہیں کھول دی تھی اور میں پوری طرح تائب ہو گیا تھا۔ رات بھر میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے رہے۔ مولوی اشرف علی میری یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتا رہا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے میں نے اٹھ کر غسل کیا، اشرف علی کا دیا ہوا جوڑا پہنا اور مسجد میں جا کر صدقے دل سے سر بسجود ہو گیا۔ مجھ پر کیف و مستی کی کچھ عجیب کیفیت طاری تھی۔ آج ایک مدت بعد میں نے بڑی نیک نیتی اور خلوص دل سے خدا کے حضور سجدہ کیا تھا۔ میری آنکھیں اشکبار تھیں۔ میں پیشانی جائے نماز پر رگڑ رہا تھا۔ مجھے اس عالم میں دیکھ کر اشرف علی کو جو خوشی ہوئی وہ اس کی نظروں سے عیاں تھی۔ زندگی کے اس انقلاب نے مجھے ایک بار پھر دنیا کے ہنگاموں سے بے نیاز کر دیا۔ میں عبادت و ریاضت، درود و وظائف اور تسبیح و درود میں اتنا ڈوب گیا کہ مجھے کھانے پینے کا ہوش نہ رہتا۔ میں جس راہ سے بھٹک گیا تھا اب اس کا نشان دوبارہ پا گیا تھا۔ میں بڑی صاف گوئی سے عرض کروں کہ میری یہ عبادت محض توبہ کی خاطر تھی۔ مجھے اب کسی روحانی طاقت کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ بھول کر خود کو رب العزت کے ذکر میں مصروف کر دیا۔ صبح سے شام تک یاد خدا میں محو رہتا اور گناہوں سے توبہ کرتا رہتا۔ اس نئی زندگی نے مجھے روحانی مسرتوں سے سرفراز کر دیا۔ میں دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو گیا۔ پنجگانہ نمازوں اور تہجد گزاری کے ساتھ ساتھ میں نے میاں صاحب کے بتائے ہوئے وظیفوں کا ورد بھی شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 سال ذکر الہی میں گزر گیا۔ اس عرصے میں کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جس کا تذکرہ کیا جائے، البتہ ایک روز ایک بات ایسی ضرور ہوئی تھی جس سے مجھے احساس ہوا کہ خداوند کریم نے میری عبادتیں کسی قدر قبول کر لی ہیں اور توبہ کے دروازے مجھ پر کھول دیے گئے ہیں۔ مولوی اشرف علی پاس پڑوس میں رہنے والوں کی حد المقدور خدمت کرتا رہتا تھا۔ وہ قرآنی آیات کی تعویذ لکھ کر لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد معصوم بچوں کو پھونکنے کا نیک کام انجام دیتا تھا اور معذور لوگوں کے لیے پانی دم کر کے بھیجتا تھا۔ ایک روز وہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھا بچوں پر دم کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھا ایک وظیفے کا ورد کر رہا تھا کہ ایک عورت کی آواز میری محویت میں خلل انداز ہوئی۔ اس نے بڑی رقت بھری آواز میں مولوی اشرف علی سے کہا، مولوی صاحب، خدا کے لیے کوئی ایسا تعویذ دیجیے کہ میرا بچہ بچ جائے۔ بڑی دعاؤں کے بعد خدا نے میری گود ہری کی ہے۔ میرا شوہر بڑا ظالم اور شکی ہے۔ جب سے بچہ بیمار ہوا ہے اس کا طور طریق پھر سے جارحانہ ہو گیا ہے۔ وہ اکثر مجھے طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے۔ اب اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو مجھے گھر سے نکال دے گا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مولوی صاحب میرے بچے کو بچا لیجیے۔ خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ تری گور ہو جاؤں گی۔
اللہ کارساز ہے بی بی، اس کی رحمتوں سے مایوسی گناہ ہے۔ مولوی اشرف علی نے ٹھنڈی آہ بھر کر جواب دیا۔ حکیم صاحب نے بچے کے سلسلے میں کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں چیچک خطرناک ہو گئی ہے، یہ مر جائے گا۔ عورت کے لہجے میں شدید کرب تھا۔ اس خلل اندازی سے میرا ذہن منتشر ہو رہا تھا۔ پھر جب میں نے عورت کی بات سنی تو مجھے خون کا دباؤ اپنے دماغ پر محسوس ہوا۔ میں چپ نہ رہ سکا اور قدرے درست لہجے میں بولا، حکیم بکتا ہے، قدرت تیرے بچے کو بچائے گی، جا چلی جا۔ عورت پریشان تھی، میری تیز آواز سن کر سہم گئی۔ مولوی اشرف علی کو بھی میرے لہجے کی سختی سے تعجب ہوا۔ وہ کھنکھار کر دبی زبان میں بولا، شاہد میاں یہ عورت بڑی مظلوم ہے، میری درخواست ہے کہ آپ بھی اس کے حق میں دعا کریں۔ کہہ تو دیا اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا چاہتی ہے؟ میں نے دوسری بار چڑچڑے پن سے جواب دیا اور اٹھ کر حجرے میں آ گیا اور دوبارہ وظیفے کے ورد میں مشغول ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ میں نے کیوں کہا تھا اور کس طاقت کے زیر اثر کہا تھا۔ دوسرے روز شام کے وقت وہی عورت دوبارہ آئی۔ میں اس وقت مسجد کے دروازے کے قریب ایک چبوترے پر بیٹھا تھا۔ عورت ایک لمحے کے لیے جھجکی، پھر لپک کر اس نے میرے پیر تھام لیے اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، میاں صاحب، کل آپ نے میرے بچے کے لیے دعا کی تھی، آج وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب اس کے جسم پر چیچک کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ محلہ بھر حیران ہے۔ مجھے عورت کی بات سن کر تعجب ہوا۔ صرف ایک روز میں چیچک کے دانوں کا غائب ہو جانا ایک عجیب بات تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا خدا نے میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو قبولیت کی سعادت عطا کر دی؟ اس خیال کے ذہن میں ابھرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اسی چبوترے پر سجدے میں گر پڑا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عورت کب واپس گئی مجھے اس کا کوئی علم نہیں، البتہ جب یہ رقت انگیز کیفیت دور ہوئی تو مجھے پھر شبہ سا ہوا کہ شاید خدا نے میری زبان کی تاثیر واپس کر دی ہے۔ اس تبدیلی نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں یاد الہی میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عبادت کا جذبہ جنون کی حدیں چھونے لگا۔ پہلے میں اکبر کی آمد پر تھوڑا بہت وقت نکال لیتا تھا اور کبھی کبھی مولوی اشرف علی سے کچھ دیر گفتگو کر کے یہ سوچ لیا کرتا تھا کہ میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں۔ لیکن اب اکثر ایسا ہوتا کہ اکبر آتا، میرے فارغ ہونے کا منتظر رہتا، لیکن مجھے مسلسل مشغول دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ اشرف علی سے بھی اب شاذ و نادر ہی گفتگو ہوتی۔ میں ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں گم اور میاں صاحب کی ودیعت کردہ وظیفوں کے ورد میں کھویا رہتا۔ کئی مہینے اور گزر گئے۔ میں اس عرصے میں اپنا ماضی بالکل فراموش کر چکا تھا۔ مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ پلٹ کر دیکھتا۔ مولوی اشرف علی عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانے کے عادی تھے، لیکن میں آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی جاگتا رہتا اور مختلف وظائف پڑھتا رہتا۔ ایک روز میں رات گئے حسب معمول کسی وظیفے کا ورد کر رہا تھا کہ خوشبو کا ایک نہایت لطیف جھونکا آیا اور میرے دل و دماغ کو معطر کر گیا۔ مسجد میں کوئی پھولدار درخت نہ تھا، اس لیے مجھے خوشبو سونگھ کر حیرت ہوئی۔ یکسوئی میں خلل پیدا ہوا تو میں نے اٹھ کر حجرے کا دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن دروازے پر نظر ڈالتے ہی میں چونک پڑا۔ راجکماری شیلا انسانی پیکر میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔